اب ہم اوقات صلاۃ کے چند روحانی اور مادی فوائد آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نماز 24 گھنٹوں میں 5 وقت ادا کی جاتی ہے۔ شریعت کے مقرر کردہ 5 اوقات میں عجیب عجیب مصلحتیں مضمر ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھیے جس میں نماز کے اوقات خمسہ کی طرف اشارات ہیں۔ مثلا سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ پس جب تم اللہ کی یاد میں شام کرو اور صبح کرو، حالانکہ اس کی حمد تو آسمان و زمین میں ہوتی رہتی ہے، اور جب تم عشاء کے وقت اس کی حمد کرو اور دوپہر کے وقت۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ان اوقات کی طرف اشارات ہیں جن میں ان مخصوص اوقات کے اندر خاص قسم کے تغیرات رونما ہوتے ہیں۔ شام کے وقت، صبح کے وقت، عشاء کے وقت اور ظہر کے وقت نظام شمسی میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور زمین و آسمان میں عظیم تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ ان تغیرات کا اثر کائنات کی ہر شے اور خصوصاً انسان کے جسم و روح دونوں پر واقع ہوتے ہیں۔ ان تغیرات سے گزرنے کے اوقات میں نماز ادا کی جاتی ہے، جو دراصل عافیت اور سلامتی کے بدلے میں ایک قسم کا شکرانہ اور خالق کائنات کی تسبیح اور تقدیس کا پاکیزہ طریقہ ہے، جس کی مختصر وضاحت یہ ہے۔ نماز ظہر کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور جس کے قبضے میں وہ زوال ہے اس کے سامنے ظہر کے وقت مسلمان سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کی ساعت کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی عمل آسمان کی طرف بلند ہو۔ علاوہ ازیں معاشرتی مصروفیات میں ظہر کا وقت کاروباری زندگی کا درمیانی وقت ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر آدمی کاروبار میں تازہ دم ہو جاتا ہے اور دوران کاروبار دنیاوی الجھنوں سے ہٹ کر خدا کی یاد کو تازہ کر لیتا ہے۔ عصر کا وقت وہ ہے جب آسمانی اتار چڑھاؤ اس طرح رونما ہوتے ہیں کہ آفتاب کا نور کم ہو رہا ہوتا ہے اور غروب کا وقت قریب ہونے لگتا ہے۔ یہ صورت ایک طرف آسمانی اتار چڑھاؤ کے احوال کو سامنے لاتی ہے تو دوسری طرف انسان کی اپنی ذاتی کمالات کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے کہ ایک روز انسان کی زندگی کا آفتاب غروب ہوگا اور زندگی بتدریج زوال پذیر ہوتی چلی جائے گی۔ نماز عصر کے وقت نمازی زوال کے مالک کی طرف سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جو دن کی روشنی کو کم کرتے کرتے زوال پذیر کر دیتا ہے۔ یہ عصر کا وقت ایسا وقت ہے کہ اس وقت کی غفلت کا کوئی تدارک نہیں۔ حکماء لکھتے ہیں کہ اس وقت کا سونا صحت کے لیے سخت مضر بلکہ باعث ہلاکت ہو جاتا ہے۔ حکیم ارزانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نوم آخر روز کے مسمى فیلول است باعث آفات کثیر است بہلاکت می کشد، یعنی عصر کے وقت کی نیند، جس کو عربی میں فیلولہ کہتے ہیں، بہت بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ بسا اوقات اس وقت کی نیند سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ نماز عصر ہلکی پھلکی عبادت ہے، یہ نمازی کو غفلت سے دور رکھتی ہے۔ تیسرا وقت مغرب کا ہے، یہ عظیم تغیر کا وقت ہے، دن کے بجائے رات مسلط ہوتی ہے۔ دن بھر کے اعمال مکمل ہو کر روز نامچے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آفتاب غروب ہو جاتا ہے، تمام ہولناکیاں اور امیدیں دن کی روشنی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں اور زندگی کا دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس پرسکون اور روحانی حالت کے زوال پر نماز مغرب ہوتی ہے جو رات کا استقبال کرتی ہے اور شب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت کاروبار اختتام پذیر ہوتے ہیں اور دل و دماغ کاروبار سے فارغ ہو کر نماز مغرب میں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اس نماز میں قرات بالجہر یعنی قرآن آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ مغرب کے علاوہ عشاء اور فجر میں بالجہر پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ اوقات پرسکون اور خاموش ہوتے ہیں۔ مقتدی امام کے ذریعے جو ہدایات تلاوت قرآن سے سنتا ہے وہ آسانی سے ذہن نشین ہوتی ہیں۔ باقی 2 اوقات کاروبار کی گہما گہمی اور شور و غل کی حالت میں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے یہ دونوں نمازیں خاموش اور بالخفا ہوتی ہیں۔ چوتھا تغیر اس وقت آتا ہے جب رات چھا جاتی ہے اور یک لخت اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس روحانی حالت کے ابتدائی حصے میں جو نیند کا پیش خیمہ یعنی آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے اور کائنات پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اس تاریک اور بھیانک اوقات میں عبادت و اطاعت کی برکت سے ہر قسم کی بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے نمازی خدا کے سامنے سربسجود ہو کر اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے جس کا ترجمہ ہے
کیا تو نہیں دیکھتا کہ جب اندھیری رات چھا جاتی ہے تو اس کے بعد صبح کا نور آتا ہے؟ بس اگر تو دانا ہے تو نہ امید نہ ہو کہ زمانے کے مختلف امور ہوتے ہیں۔ غرض نمازی اس تغیر عظیم کے خاص اوقات میں نماز عشاء کے لیے سر بسجود ہو کر صحیح سالم بیدار ہونے کی مناجات کرتا ہے اور اس طرح بحالت نوم عبادت میں رہتا ہے۔ نماز کے بعد اس کی نیند بھی جو جسم کو آرام دینے کے لیے ہے عبادت بن جاتی ہے۔ رات کا کھانا نماز پڑھنے کی وجہ سے تقریباً ہضم ہو جاتا ہے، اس لیے نماز عشاء میں دوسری نمازوں کے مقابلے میں زیادہ رکعات پڑھی جاتی ہیں۔ نماز فجر رات کی طویل مدت تاریکی میں گزرتی ہے۔ صبح صادق پر جب تاریکی دور ہوتی ہے اور سونے والے کو دوبارہ زندگی ملتی ہے اور جسم میں دوبارہ روح کا عمل جاری ہوتا ہے، صبح نمودار ہوتی ہے اور مشرق کا سورج کاروبار زندگی پھر سے جاری ہونے کا اعلان کرتا ہے تو نمازی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں جن اوقات میں فرض فرمائی ہیں اور جس ترتیب کے ساتھ جہری اور سری نمازیں پڑھی جاتی ہیں، انتہائی حکیمانہ اور دانشمندانہ عمل ہے جس کے مقابلے میں کوئی دوسرا طریقہ اور عمل موجود نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ کہ جہاں سورج کے طلوع و غروب کے اوقات تمام دنیا سے مختلف ہیں، وہاں بھی کاروباری زندگی اور آرام و راحت کے لیے مخصوص اوقات ہیں۔ ان اوقات کو پنجگانہ نمازوں کے اوقات پر تقسیم کیے جائیں تو اس سے وہی کچھ فوائد نمودار ہوں گے جو عام طور پر عام دنیا میں مرتب ہوتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کا جو نظام مقرر کیا ہے وہ تمام دنیا کے لحاظ سے ہے۔ جو مقامات جغرافیائی لحاظ سے مخصوص حالات رکھتے ہیں ان کے لیے نماز کے مقرر کردہ اوقات کو گھنٹوں کی نوعیت سے تقسیم کر کے طاعت و زندگی کا فریضہ ادا کیا جائے گا جو اصولاً اجر و ثواب کے لحاظ سے مساوی و برابر ہوگا۔ غرض یہ وضو اور نماز کی چند اسرار اور حکم تھے جو محض طمانیت قلب کی خاطر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ نماز اور عبادت میں مطلوب اور مقصود نہیں ہیں، مطلوب اور مقصود اللہ کی رضا اور اس کے حکم کی تعمیل ہے۔ اب نماز کا بیان شروع ہوتا ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے وقت تمام مساجد سے نماز سے کچھ پہلے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمدا رسول اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا